حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دو بیٹے دیے تھے، ایک کا نام حضرت اسماعیل اور دوسرے کا نام حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے تو بنی اسرائیل کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور جتنے بھی بنی اسرائیل کے نبی ہوئے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہوئے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہلا نکاح، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو پہلا نکاح کیا اس قبیلے سے کیا جو قبیلہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے ایڑی رگڑی تو آب زمزم پھوٹ پڑا، چشمہ نکل آیا، تو حضرت اما ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے ارد گرد باندھا تاکہ پانی ضائع نہ ہو، ایک کنویں کی شکل اختیار کر گیا۔ تو وہ قبیلہ جب گزرا وہاں سے تو اس نے دیکھا کہ ایک آبی پرندہ ہے کہ ادھر تو پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ جب انہوں نے پانی پایا تو وہ قبیلہ جرہم قبیلہ جو تھا وہ اس نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو سب سے پہلا جو نکاح کیا وہ اسی قبیلے جرہم قبیلے سے نکاح ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن مکے میں آئے تو بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ براق پر آتے ہوتے تھے، شام سے مکے میں آئے۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر آئے تو ان کی بیوی تھی، تو پوچھا کہ بتاؤ کیسا گزر بسر ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بس مشکل ہیں، حالات تنگ ہیں۔ تو ناشکری کی باتیں کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے کہا جب اسماعیل آئے تو کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدلے، تبدیل کر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو ان کو ان کی بیوی نے یہ واقعہ بتایا کہ ایسے بزرگ آئے اور میں نے ایسے کہا اور انہوں نے ایسے کہا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے کہ وہ میرے والد تھے ابراہیم اور مجھے یہ کہہ کر گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کرو، یعنی کہ اسے طلاق دے دو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو طلاق دی اور پھر دوسرا نکاح اسی قبیلے جرہم سے کیا۔ جب دوسرا نکاح اسی قبیلے سے کیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو پوچھا کہ بتاؤ کیسا گزر بسر ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، نظام چل رہا ہے الحمدللہ۔ اس نے کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا گزارا کس پر ہوتا ہے؟ تو فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرتے ہیں، یہ گوشت اور پانی پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو فرمایا مکے والے جو ہیں وہ صرف پانی اور گوشت پر گزارا کر سکتے ہیں، رہ سکتے زندہ، بقایا لوگ نہیں گزارا کر سکتے، وہ روزانہ کی بنیاد پر گوشت کھائیں یا صرف پانی پی کر زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ بھی دعا ہے ان کے لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ہم گوشت اور پانی پی کر گزارا کر لیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے تو کہا کہ جب اسماعیل علیہ السلام آئیں تو انہیں کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل نہ کرنا۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو بیوی نے بتایا تو کہا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بیوی تیری اچھی ہے، اسے طلاق نہ دینا۔ تو اس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہلا بھی نکاح اسی قبیلے سے کیا اور دوسرا نکاح بھی اسی قبیلے سے کیا۔ انشاءاللہ تفصیلاً بھی بتائیں گے خانہ کعبہ کی تعمیر، اس لیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب آئے تھے حضرت ام ہاجرہ کے پاس آب زمزم جب نکلا تو یہ کہا تھا کہ اے ابراہیم کی بیوی اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا بلکہ اس بچے اور اس کے والد کے ذریعے یہاں ایک گھر تعمیر ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر تعمیر ہوگا۔ اور اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی اور فرمایا اللہ لوگوں کو اس کی طرف جھکا دے۔ تو انشاءاللہ تفصیلاً پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ گھر کس طریقے سے تعمیر ہوا۔ یہ تو چند باتیں تھی کہ ابتدا کب ہوئی، صفا مروہ کی سعی کی ابتدا کب ہوئی، آب زمزم کیسے نکلا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہلا نکاح کہاں سے کیا اور دوسرا نکاح کہاں سے کیا۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور تفسیر پڑھنے اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے تاکہ